दिन ढल कर रात में बदल गया। डिनर के बाद जमरूश को बस आज की रात गुजरने का शिद्दत से इंतजार था। कल का सूरज उसके महावीर को वापस लाने वाला था और उससे मजीद इंतजार नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ यूशा रूम में आया तो ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी बालों में ब्रश फेर रही थी वो। यूशा उसके पीछे आया और आईने में कामयाबी की तिरछी मुस्कान लिए मनस्सा के सामने एक फाइल लहराई। मनस्सा को आईने में उस फाइल को देखते कुछ बसीदा सा याद आया था। सिब्बी की कोठी। उसने फाइल की सिमत इशारा करते आईब्रो उठाए। मनस्सा की आंखों में चमक पड़ गई। वो खुशी से चहकते उछल कर खड़ी हुई और उसके सीने से जा लगी। ओ यूशा, आई लव यू। उसकी बाहों में समाये वो मोहब्बत का इतराफ करने लगी। अब तो मानती हो ना मुझे? उसने एक आईब्रो उठाकर टाइट चाही। तुम बेस्ट हो रो। मनस्सा पूरा मुस्कुरा कर सरस बात में ही लागी। उससे अलग होकर यूशा ने फाइल अपने लॉकर में रखी। यूशा, कैसी लग रही हो? उसने एक कदम पीछे होकर अपना नाइट गाउन उतारा जिसके नीचे उसने डीप बैकलेस वेस्टर्न मैक्सी पहनी हुई थी। यूशा उसके दिल लुभा देने वाले अंदाज को सरता पैर देखती आंखों में खुमार भरता करीब आया। तुम मुझे हर वक्त अच्छी लगती हो। उसने मनस्सा को खींच कर खुद से लगाया। और उस ड्रेस में तो क्यामत लग रही हो। उसकी तारीफ करता अपना हाथ उसकी बरहना कमर पर फेरा। मनस्सा कसमसा से गई। बदन में एक ठंडी लहर दौड़ गई थी। दोनों की माबैन नजदीकी मजीद बढ़ती गई थी। उनके बरक्स किहान और हमना में तनाव का समा था। हमना बेटे को सुलाकर उठी और अपने बिस्तर में लेट गई। अरे, शोहर को भी आपके वक्त की जरूरत है। किहान उसके यूं जाने पर मसनूई खफा हुआ। हमना खामोश रही तो किहान ने अपनी जानिब से करीब होने की कोशिश की, मगर हमना ने कंधा उचकाकर उससे परख किया। वजीर आला यूशा बना। 2-3 खंडरात देकर बाकी जमीनों पर खुद कब्जा कर लिया। सिब्बी की कोठी भी वापस लेकर बीवी को दे दी। अब हवेली भी अपने नाम करने के चक्कर में है। आप बस उसके नौकर बन के रह गए हैं। वो मुंह बसोरते रुख फेर गई। तुम बहुत हल्के में ले रही हो मुझे। सिब्बी की कोठी ले ली तो क्या हुआ, ये हवेली मेरे नाम होगी। मैं उसे तसल्ली देने लगा। हमना ने नाक बसोरा जैसे उसकी बात पर यकीन ना हो। फिक्र मत करो, तुम्हें और अपने बेटे को शहजादों की जिंदगी दूंगा। और उसके गिरद बाजों हमाइल करके। अब की बार हमना ने झटका नहीं था, पर नाराजगी अब भी बरकरार थी। रात के 2 बजे खामोशी का राज था। तारीकी भी अपने अरोज पर थी। हर ज़ी नफ्स नींद की वादियों में खोया था, मगर 2 आंखें थीं जिनमें नींद के एहसार दूर दूर तक न थे। कहते हैं, जब गुनाहों का बोझ बढ़ जाए तो नींद उड़ जाती है। उस वक़्त नवाब शाह मीर एहसानी खुद को उसी मुकाम पर महसूस कर रहा था। वो बेड पर एक साइड नीम दराज बैठे, सीने पर हाथ बांधे, तारीकी में गुम थे। न आंखों में नींद थी, न दिल में सुकून। कहाँ कमी रह गई? कैसे यूशा और किहान की सही तरबियत नहीं कर पाया? उन्होंने सोचा था। बेख्तियार गर्दन घूमकर बेड के दूसरे हिस्से पर सोई दीबा बेगम पर गई। वो हमेशा उनको रोकती थी, बुराई से मना करती, महाबीर को गलत राह पर इस्तेमाल करने पर खफा होती। हर वक्त यही कहती थी कि उनके बुरे अमाल एक दिन पलट कर उन्हीं को डुबो देंगे। क्या वो ये दिन थे? क्या उनकी शिकस्त उनके अपने बेटों के हाथों होनी थी? खजदार पर से राज तो खत्म हो चुका था। लोगों में उनका खौफ तमाम हो चुका था। घर पर भी उनकी कोई अहमियत बाकी न रही थी। वो महज एक लाचार बुजुर्ग बनकर रह गए थे। इंसान की आंखें अक्सर वही लोग खोलते हैं जिन पर आंखें बंद करके भरोसा करते हैं। नवाब शमीर एहसानी, जिसके नाम से आधा बलूचिस्तान कामता था, जिसके लिए उसकी बादशाहत ही सब कुछ था, जिसने अपने बेटों को अपनी ताकत बनाया हुआ था, आज हारा हुआ एक तारीख कोने में बैठा अपने गुनाहों पर नदामत के आंसू बहा रहा था। उस वक़्त उन्हें अपना आप भी बोझ लगा। सांस में तंगी महसूस हुई। अपने खून से ही जब धोखा मिलता है तो शायद ऐसा ही महसूस होता है। क्या ये तौबा का वक्त था? क्या खुदा की तरफ से लौट आने का बुलावा आया था? नदामत, नदामत उसी को तो कहते हैं। शमीर साहब ने लंबा सांस लेकर गीली सांस अंदर खींची। वो क्या करें, उन्हें समझ ना आया। अच्छे इंसान तो वो ना बन सके, आज पाप के दर्जे से भी हार गए थे। दिल टूट जाए तो जोड़ सकते हैं, मगर भरोसा और उम्मीद टूट जाए तो रूह को भी जख्मी कर देती है। आज नवाब शाह मीर एहसानी का भी भरोसा और उम्मीद टूटा था और उनकी रूह अंदर तक लहू लहान हो चुकी थी। वो दिल तो संभाल लेते, मगर रूह के जख्मों को संभाल नहीं पा रहे थे। अब देखना ये था कि महाबीर उन किच्चों को जमा कर पाता है या नहीं। तलुए आफ्ताब के साथ महाबीर अपना बैग लिए होटल की लॉबी में बैठा। बकिया टीम का मुंतजिर था। बहुत जल्दी है वापस जाने की? होटल के मुलाजिम ने उसे मुखातिब किया। बहुत बहुत ज्यादा जल्दी है घर वालों से मिलने की। उनके साथ ये खुशी मनाने के लिए मजीद इंतजार नहीं हो रहा। उसने उठकर मुलाजिम चाचा को कंधों से थाम कर जंबिश दिया। उसकी एक्साइटमेंट उसके चेहरे पर वाज़ेह थी। हा हा हा, अल्लाह खैर से अपने घर ले जाए।
چاچا نے اس کی خوش اخلاقی پر خوشی سے دعا دی۔ مہابیر سر کو غم دیکھ کر گھڑی پر وقت دیکھنے لگا۔ 1.5 گھنٹہ اسلام آباد سے کوئٹہ اور پھر 4 گھنٹے بعد خزدار۔ پتہ نہیں سب نے میرے ویلکم کی کیا کیا تیاریاں کی ہوگی۔ منڈے کو تو صوبائی وزیر سے بھی ملنا ہے اور پھر فیڈریشن کی گرینڈ پارٹی۔ وہ ایک ایک منظر سوچ کر محسوس ہونے لگا۔ اسی اسنا میں شفیق صاحب آتے نظر آئے، منہ سے تیار دے کر متبسم ہوتے اس کے پاس آگے۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا مہابیر، حالات کبھی ایک جیسے نہیں رہتے، لیکن تمہارا یہ جذبہ، یہ ہنر کبھی کم نہیں ہونا چاہیے۔ انہوں نے اس کا شانہ تھپتھپا کر نصیحت کی۔ مہابیر ان کی نصیحت غور سے سنتا ساتھ ساتھ چلتا باہر آ گیا۔ ایئرپورٹ تک اسپورٹس بس میں واپسی ہوئی اور پھر فلائٹ میں بیٹھے۔ مصطفیٰ بہادر کاکا نے بنا خوف کے فلائٹ کا سفر انجوائے کیا۔ کوئٹہ ایئرپورٹ پر لینڈ کر کے وہی کوچ اور بقیہ ٹیم سے رخصت لے کر ہسدار کے لیے نکل گیا۔ 4 گھنٹے کا سفر خستہ کن تھا، مگر گھر والوں سے ملنے کی ایکسائٹمنٹ بھی تھی۔ اسلام آباد کے مقابلے کوئٹہ اور اب ہسدار کے حدود میں کافی گرمی تھی۔ اس کی کار جیسے قبیلے کے حدود میں داخل ہوئی، سب لوگ خوشی سے اس کے کار کے پیچھے بھاگنے لگے۔ اس نے ان کی خوشی میں شامل ہونے کار کے اوپر سے سر باہر نکال کر اپنے سلور اور گولڈ میڈل لہرائے۔ یہ اس کی بہت بڑی کامیابی تھی۔ حویلی کی سڑک موڑ کر اس نے نظریں سامنے ٹکا دی۔ اس کی آمد میں حویلی میں ڈھول بجنے لگے۔ اس کی کار پر پھولوں کی برسات ہوئی۔ ہر سو جشن کا سما بن گیا۔ حویلی کی پورچ میں آغا صاحب، دیبا بیگم سمیت سمروش اور باقی سب کھڑے تھے۔ وہ کار سے اتر کر سب سے پہلے آغا صاحب کے گلے لگا۔ بہت بہت مبارک ہو مہابیر، مجھے ناز ہے آپ پر۔ آغا صاحب نے اسے مضبوطی سے خود سے لگا لیا تھا۔ تھینک یو آغا صاحب۔ ان سے مل کر وہ اماں بیگم سے ملا، ان کے گلے لگے۔ اس نے عقب میں کھڑی سمروش کو نظر بھر کر دیکھا تھا۔ ان سے الگ ہو کر بھائیوں سے ملا۔ وزیر اعلیٰ صاحب، اب تو تم بڑے رتبے پر آگے ہو۔ اسے یوشا کے گلے مل کر اسے سراہا۔ سمروش نے رخ پھیر کر اپنا غصہ اندر اتارا تھا۔ اماں بیگم جلدی سے اپنے ہاتھ سے بنا کھانا کھلا دو، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے سب سے مل کر فرمائش کی۔ اسے دیکھنے کی خوشی میں حویلی کے باہر کافی رش لگا تھا، لیکن چونکہ ابھی حویلی وزیر اعلیٰ ہاؤس کے طور پر بھی زیر استعمال تھی، اس لیے لوگوں کو مزید قریب آنے کی اجازت نہ تھی۔ آغا صاحب ان لوگوں کو سمجھانے باہر نکل گئے تھے۔ ٹھیک ہے، تم فریش ہو جاؤ، میں ابھی ٹیبل لگواتی ہوں۔ اماں بیگم اسے پیار کرتے ہوئے بولی، اوکے، بس 5 منٹ میں آیا۔ اسے جواب دیتے سمروش کو شریر نظروں سے دیکھا اور سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے اوپر جانے اور کمرے کے اندر بند ہونے کے بعد سمروش تیزی سے اوپر کو لپکی۔ اسے دروازہ کھول کر دیکھا پر وہ وہاں نہیں تھا۔ اسی اثنا مہابیر نے پیچھے سے اس کے گرد بازو حمال کر کے خود سے لگا لیا۔ تم سوچ بھی نہیں سکتی میں نے تمہیں کتنا مس کیا۔ اس اپنے اظہار کے انداز میں تھوڑی اس کے کندھے پر ٹکا دی۔ سمروش کا صبر ٹوٹ گیا، وہ رو پڑی۔ ارے اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ آئی نو تم نے بھی مجھے اتنا ہی مس کیا ہے۔ اس کے رونے پر مہابیر گھوم کر اس کے سامنے آیا اور اس کا سر اپنے سینے سے لگایا۔ یہ 2 ہفتے سمروش پر 2 صدیوں جیسے گزرے تھے۔ مہابیر کے سینے سے لگ کر اس نے سکون کا سانس لیا تھا۔ رو تو وہ گھر کے حالات پر رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مہابیر کو کیسے بتائے گی کہ اس کے بھائی اس کے آغا صاحب کے ساتھ کیسے پیش آ رہے ہیں، پر مہابیر کو لگا وہ اس کی یاد میں آبدیدہ ہوئی ہے۔ اچھا یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ وہ اپنی جیب سے گفٹ نکال کر دکھانے لگا۔ زمر نے آنکھیں مسل کر آنسو صاف کیے اور پلکیں جھپکاتے گفٹ دیکھا۔ وہ بہت ہی نفیس سا بریسلٹ تھا جس پر 2 چمکتے موتی بنے تھے، ایک میں اور ایک تم، کبھی جدا نہ ہونے والے ڈور سے جڑے، ہمیشہ ساتھ رہنے والے۔ اس نے پیار سے ان موتیوں کی تفصیل بتائی اور ساتھ ساتھ اس کے ہاتھ پر بریسلٹ باندھا۔ سمروش نے افسردہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا، کتنا خوش تھا وہ۔ اسے لب بھینچ کر گیلی سانس اندر کھینچ کر خود کو کمپوز کیا۔ اس وقت اسے کچھ بھی بتانے کا ارادہ ترک کر کے اسے خود کو مکمل طور پر اس کی باہوں میں چھوڑ دیا تھا۔ چند لمحے محبت کی نظر ہوئے اور پھر وہ دونوں کھانے کے لیے نیچے آ گئے۔ نیچے آتے ہوئے مہابیر نے پہلی دفعہ حویلی میں تبدیلی محسوس کی۔ پینٹ کے ساتھ ساتھ کئی سارے انٹیریئر کے سامان بھی بدل گئے تھے۔ اسے متجسس ہوتے سمروش کو دیکھا تو وہ سر جھکا گئی۔ دوسرا جھٹکا ٹیبل تک آ کر لگا جہاں یوشا سربراہی سیٹ پر بیٹھے نظر آیا۔ آغا صاحب دوسری سیٹ پر خاموش بیٹھے نظر آئے۔ اور بتاؤ وزیر اعلیٰ صاحب، کام کیسا چل رہا؟ مہابیر نے اپنے تاثرات نارمل رکھے، اس نے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ بہت اچھا چل رہا ہے۔ یوشا نے داد وصول کرتے سر کو خم دیا۔ حویلی میں جتنے بدلاؤ لائے ہو اس کے آدھے بھی شہر میں کر لو تو غزار بہت ترقی یافتہ بن سکتے ہیں۔ یہ جملہ طنز کی صورت ہوا۔ سب ان دونوں کے مابین ہونے والی تکرار سے گڑبڑا کے آغا صاحب جگہ سے اٹھے اور مہابیر کو روکنے لگے، پر اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ بڑے بھائی مسافری کر کے آئے ہوں اور تم نے ہی کہا نا اماں بیگم کو کہ بھوک لگی ہے تو بیٹھ کر ڈنر کر لو، یہ سب صبح دیکھیں گے۔ یوشا نے مزاج اچھا رکھا۔ چھوٹے بھائی وزیر اعلیٰ تم اس شہر کے بنے ہو، گھر کے نہیں۔ باقی چینجز تو ٹھیک ہیں، پر آغا صاحب کی سیٹ کیوں لی ہے تم نے؟
वो अब सख्ती से बोला था। यूशा तंदता सुरात बनाए खड़ा हो गया और उनके दरपेश झड़प से आगा साहब उनके माबैन आ गए। महाबीर, कोई बात नहीं, शहर के साथ साथ घर की भी सरबराही मैंने उसे दी है, जाने दो, चलो बैठो खाना खाते हैं। आगा साहब समझाते हुए उसे अपने साथ वाली सीट पर ले। महाबीर उसे घूटा उनके साथ बैठ गया। उसका ध्यान बटाने आगा साहब चैंपियनशिप के बाबत पूछने लगे, मगर महाबीर अब ऑटिज्म से काफी आगे आ चुका था। वो इन सब बातों से बहलने वाला नहीं था। उस वक्त तनाज़ा मजीद ना बढ़े, इसलिए वो रुख आगा साहब की सिमत करके उन्हें देखने लगा। उसका शार्प माइंड एक लम्हे में उनकी दिली कैफियत समझ गया था। वह कितने परेशान और बिखरे हुए थे, ये बात उससे रास न रह सकी थी। खजां सिर्फ दरख्तों और उनके पत्तों पर ही नहीं उतरती, बल्कि दिलों में भी उतरती है और बदन को सर्दी और कमजोरी से भर देती है। खासकर वालिदैन को तो औलाद की बेतनाई अंदर से ख़त्म कर देती है। महाबीर, आई एम सॉरी, मैं ये सब रोक नहीं पाई। समरूश कमरे में आते शर्मिंदा हुई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, और उसे समझाने लगा। पर आपने अम्मा बेगम और आगा साहब की देखभाल मुझे सौंपी थी और मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई। सॉरी। और फिर से माजरत खवा हुई। समर, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। पावर पावर जिसके पास आ जाए वो सुकून का औरत का जिम्मेदार खुद होता है। योशा को जब एहसास होगा बहुत देर हो चुकी होगी और मैं ऐसे वक्त से डर रहा हूँ। उसने जमरोश का हाथ अपने हाथों में लिया। एसी का ठंडा कमरा, जीरो लाइट की रोशनी में एहसास शर्मिंदगी, एहसास मोहब्बत, एतराफ़ और इजहार, उन सारे एहसासात में उन दोनों का एक दूसरे को दिलासा देना, समझाना, तसल्लियां बख्शना माहौल एक मजबूत रिश्ते की अक्कासी कर रहा था। अल्लाह वक्त रहते उन्हें हिदायत दे। माँ बाप की नाफरमानी कबीरा गुनाह में शामिल होती है। माँ बाप तो जिंदगी का सरचश्मा है। अल्लाह के नज़दीक उनके दर्जात अगर इंसान जान ले तो कभी आंख उठाकर उन्हें देखने की हिम्मत न करे। समरोश को फिर से दुखों ने घेर लिया। मैं आ गया हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। उसने समरूश को खुद से लगाकर तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिया था। समरूश को इतने दिनों बाद आज सुकून मिला। उसकी सीने से लगी आंखें मौन की। सुकून का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आप किसी से बातें करें, कोई आपको सुने, बल्कि असल सुकून ये है कि आप किसी से बात करें और वो आपकी बात को समझे और महसूस करें। समझने वाला इंसान दिल को इत्मीनान और रूह को सुकून बख्शता है। और ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो दिल का सुकून बने, वरना दिल का दर्द बनने तो बहुत से लोग आसपास मौजूद हैं। अगली सुबह वो समरूर से पहले उठ चुका था और लॉन में सबल की जगह क्वार्टर बनने पर मशकूक सा जॉगिंग करता रहा। करवट बदलने पर जब समरूश को दूसरा हिस्सा खाली मिला तो वो हड़बड़ा कर उठ और तेजी से फ्रेश होने भागी। आगा साहब, मेरे घोड़े कहाँ रखवाए हैं? वर्जिश से फारिग होकर वो लाउंज में आया तो आगा साहब को कमरे से बाहर आते देखा। वो अभी कोई जवाब सोच रहे थे कि समरूश ने आकर महाबीर का जवाब दिया। घोड़े बहादुर काका के क्वार्टर में हैं। योशा भाई उनको बेच रहे थे, मैंने मुश्किल से रोककर वहां शिफ्ट करवा दिए। बहादुर काका वैसे भी अपने गांव गए हुए हैं। उसकी आवाज में अफसोस भी था और गुस्सा भी। वट, मेरे घोड़ों से उसे क्या काम? और वो शाही नस्ल के हैं, बेचने का सवाल ही नहीं बनता। महाबीर शौक हो गया। उन दोनों की गुफ्तगू में आगा साहब खामोश खड़े रहे। मैंने बहुत समझाया पर वो नहीं माने। घोड़ों की कीमत में उन्होंने सिब्बी की कोठी मांगी तो मैंने वो पेपर्स दे दिए। उसने उदास नजरों से उसे देखा था। इस इंकशाफ पर तो वो और ज्यादा मायूस हुआ। उसने हैरत से आगा साहब को देखा था पर वो नजरें झुकाकर पहले ही शर्मिंदगी में डूबे हुए थे। योशा इस हद तक गिर सकते हैं आगा साहब, आप कुछ कहते क्यों नहीं? वो शिकवा कर बैठा। कोशिश की थी पर उसने मेरी सुनी नहीं। आगा साहब ने सरदाह भरी। योशा आप किसी की नहीं सुन रहे। कोई उनसे बात करने या उन्हें मना करने जाए तो वो अपने गार्ड्स को आगे कर देते हैं। जमरोश ने गुस्सा जब्त करते हाथ सीने पर बांधे और रुख फेर कर बाहर खड़े गार्ड्स को देखने लगी। चंद लम्हे खामोशी से गुजरे थे। महाबीर को यकीन करने में वक्त लग रहा था। अभी वो उसी सब में जूझ रहे थे कि वकील साहब को हवेली के अंदर दाखिल होते देखा। मिनिस्टर साहब हैं, ये फाइल देनी थी। और वकील लाउंज के सिरे पर खड़े होकर मौदब अंदाज में गोया हुआ। यूशा का सेक्रेटरी और फाइल लेकर उसके कमरे की सिमत बढ़ गया। 1 मिनट, किस चीज की फाइल है? महाबीर ने उसे रोका। जी वो प्रॉपर्टी की। सेक्रेटरी मजीद वजाहत देते उससे पहले महाबीर उसके हाथ से फाइल झपट कर खुद देखने लगा। जैसे जैसे वह फाइल पर नजर डाल रहा था उसके आईब्रो फैल रहे थे। आगा साहब और समरूश ने मुतफक्कर नजरों से एक दूसरे को देखा। आखिरी सफ़े पर जब वो रुका तो उसने आगा साहब को देखा। वो परेशान होते उसके पास आ गए। क्या हुआ? कैसे फाइल है? वो उसके हाथ से फाइल लेकर खुद पढ़ने लगे। सेक्रेटरी तब तक यूशा को इतला देने जा चुका था। तुमने फाइल उसे क्यों दी? वह सफेद कमीज सलवार पर नीला वेस्टकोट पहने, बालों को साइड पर टिकाए शान से चलता उस पर गुस्सा हुआ।
جی وہ اس نے زبردستی چھین لی سر، سیکرٹری تحفیف ہوا۔ سیکیورٹی آفیسر اندر بھیجو، وہ تیز تیز لاؤنج میں آتے ہدایت دے گیا۔ سیکرٹری سر کو جنبش دیتے باہر کو لپکا یوشا کو آتے دیکھ کر مہابیر تند نظروں سے اسے گھورتا روبرو آیا۔ یہ سب کیا ہے یوشا؟ آغا صاحب کے ہوتے تم حویلی کا بٹوارا کیسے کر سکتے ہو؟ وہ اتنا اونچا چلایا کہ اس کی آواز دیواروں سے ٹکرا کر واپس لوٹی تھی۔ اس کے گرانے پر اماں بیگم اور باقی سب اپنے اپنے کمروں سے نکل آئے۔ آغا صاحب ہس کھڑے فائل دیکھتے رہے، انہیں یقین نہ آیا کہ ان کا اپنا بیٹا ان کی زندگی میں ہی حویلی کے بٹوارے میں لگا تھا۔ مجھے نہیں لگتا جیسے حالات چل رہے ہیں ہم ایک چھت کے نیچے رہ سکتے ہیں، اس لیے میں نے بٹوارے کے کاغذات بنوائے۔ دیکھ لو تینوں بھائیوں کا برابر کا حصہ لکھا ہے۔ یوشا نے آغا صاحب کے ہاتھوں فائل لے کر نظر دوڑائی۔ یوشا تم ٹھیک نہیں کرے، اب اماں بیگم بولی تھی۔ او پلیز اماں بیگم، آپ دونوں نے کبھی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھا ہے؟ آپ دونوں کے لیے تو مہابیر ہی سب کچھ ہے، ہر وقت مہابیر مہابیر۔ یوشا کے ہاتھ صفیہ تو آپ کی زبان پر آیا ہی نہیں، اور استہزائیہ ہنسا۔ ہمارے لیے چاروں بچے ایک جیسے ہیں یوشا۔ مہابیر کمزور تھا اس لیے زیادہ توجہ دیتے تھے۔ آغا صاحب کو اس کا تبصرہ پسند نہ آیا۔ پلیز، ہم نے دیکھا ہے آپ کے لیے کیسے سب ایک جیسے تھے، مزید میرا منہ نہ کھلوائیں۔ آپ کو بس روب دکھانا اور مہابیر یہ میرا حکم ہے کہنا اچھے سے آتا تھا۔ مجھے یہ بٹوارا چاہیے۔ وہ ہاتھ جلا کر رخ پھیر گیا۔ یہ کس لہجے میں ماں باپ سے بات کر رہے ہیں؟ ہاں؟ مہابیر نے اس کا کالر دبوچ لیا، بدلے میں یوشا نے بھی اس کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ سب میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ آغا صاحب ان کے درمیان آ گئے۔ مہابیر، یوشا، چھوڑو ایک دوسرے کو۔ وہ ان کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگے کہ ہاں نے بھی آگے آ کر مدد کرنا چاہیے۔ اماں بیگم دونوں بیٹوں کو جھڑپ میں دیکھ کر آپ دیدہ ہوگی۔ سمروش انہیں سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ سیکیورٹی گارڈز نے آگے آ کر مہابیر کو دونوں بازوں سے پکڑ کر دور کیا۔ یوشا سیدھا ہوا، اپنا کالر جھٹک کر شکن دور کی اور بالوں میں ہاتھ پھیر کر حلیہ درست کیا۔ بڑے بھائی، اتنی ہی پرواہ ہے ان کی تو ماں باپ تمہارے ہوئے، ان کو لے کر نکل جاؤ یہاں سے۔ یوشا نے شانے اچکا کر ہاتھ اٹھا دیے۔ ہاں چلا جاؤں گا، مجھے بھی کوئی شوق نہیں ہے تمہاری اس کھوکھلی سلطنت میں رہنے کا۔ بس ایک بار تمہاری گردن ہاتھ آ جائے۔ اس نے گارڈز کے گھیرے کے پار جوابی صدا لگائی تھی۔ او، مارنا چاہتے ہو مجھے؟ ٹھیک ہے، تلوار کہاں ہے تمہاری؟ وہ چیلنج کرتے اس کی تلوار کے لیے آس پاس دیکھنے لگا۔ یوشا کیا کہہ رہے ہو؟ منزہ کا دل ڈوب گیا تھا۔ مجھے مار دو گے تو جیل جاؤ گے، پھر تمہارے ماں باپ اور تمہاری بیچاری بیوی کا کون سہارا بنے گا؟ اس نے افسوس کے انداز میں کہا۔ مہابیر جانے دو، فیصلہ ہو چکا ہے، لڑائی ختم کر دو۔ اماں بیگم اور آغا صاحب کو لے کر چلتے ہیں یہاں سے۔ اس سے جھگڑے میں سمروش پہلی دفعہ بولی تھی۔ ہاں مہابیر، غصہ چھوڑ دو۔ اماں بیگم نے بھی اضافہ کیا۔ مہابیر رخ گھما کر آغا صاحب کے حکم کا انتظار کرنے لگا۔ مہابیر، اسے عدالت میں دیکھ لیں گے، حویلی میں اپنوں کا خون خرابہ نہیں چاہتا میں۔ آغا صاحب سوچتے ہوئے اپنا حکم سنایا تو مہابیر نے لب بھینچ کر سینٹرل ٹیبل کو لات مار دی۔ شیشے کی وہ بھاری میز فرش پر پلٹ کر چکنا چور ہوگی۔ چلیے آغا صاحب۔ وہ ان کے پاس آیا اور ان کا ہاتھ پکڑا۔ مہابیر، وہ طاقت میں آڑ میں اندھا ہو گیا، پر تم تو ہوش سے کام لو۔ آغا صاحب، اس سے یہ امید نہیں تھی۔ اور صحیح کام لے رہا ہوں آغا صاحب، اگر پتہ ہوتا میرے بھائی مجھ سے اتنی نفرت کرتے ہیں تو پہلے ہی حویلی چھوڑ کر چلا گیا ہوتا، آج یہ نوبت نہ آتی۔ مہابیر افسوس بھری نظر سے یوشا اور کیہان کو باری باری دیکھا تھا۔ بیٹھ کر اس معاملے کو سلجھا لیتے ہیں۔ اماں بیگم نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔ نہیں اماں بیگم، میں اس نافرمان کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتا، آپ بس میرے ساتھ چلیے۔ اور دوسرا بازو اماں بیگم کے گرد حمائل کیا۔ زمروش اور مہابیر میں سوالیہ نظروں کا تبادلہ ہوا تھا۔ زمروش نے پلکیں جھپکا کر سر کو خم دیا۔ مہابیر کو اسے وضاحت دینے کی ضرورت نہ تھی۔ جب اس کے شوہر کو وہاں رہنا منظور نہ تھا تو وہ کیسے جانے سے انکار کرتی؟ ان کے قدم بڑھانے پر وہ بھی پیچھے چل پڑی۔ آغا صاحب اشک بار آنکھوں سے اس حویلی کے ایک ایک اینٹ کو دیکھنے لگے۔ ایک کے بعد ایک ان سے کچھ لیا جا رہا تھا اور وہ بے بس رہے۔ اگر کوئی اہمیت دینا چھوڑ دے تو آپ بھی شکایت کرنا چھوڑ دیں، خاموشی اختیار کر لیں۔ یاد رہے، ہر وقت دستیاب رہنا پیچھے پڑے رہنا اور ہر وقت شکایتیں اہمیت گھٹا دیتی ہیں۔ مانگنے سے بھیک تو مل جاتی ہے مگر محبت اور اہمیت نہیں۔ مہابیر تو پھر وہ خوددار شخص تھا جس نے ہر کسی کے دل میں اور زندگی میں اہمیت اپنے بلبوتے پر بنائی تھی، کسی سے شکایت یا منت کر کے نہیں۔ ہم نکل تو آئے ہیں بیٹا، پر جائیں گے کہاں؟ آغا صاحب نے کار میں بیٹھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یا اللہ کی آزمائش ہے آغا صاحب، زندگی کا نام ہی تو آزمائش ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، کسی کو دے کر، ہم سے لے کر آزما رہا ہے، اور یوشا کو دے کر جہاں قسمت لے جائے وہی چلے جائیں گے۔ آپ یہ بتائیں ہمارے پاس اپنا کہنے کو کیا بچا ہے؟
جو اب تک یوشا کی نظر میں نہیں ہے۔ وہ دلاسا دیتے ہوئے خود بھی سوچنے لگا، کوئٹہ کا گھر؟ ان سے پہلے زمروش نے جواب دیا تھا۔ ہاں، آغا صاحب نے فوراً تائید کی۔ بس پھر طے ہوا، کوئٹہ جائیں گے۔ قسمت بڑی مہربان ہے آغا صاحب، ابھی اسلام آباد ٹور میں ہی مجھے شفیق سر کہہ رہے تھے کہ میں کوئٹہ شفٹ ہو کر ان کی فیڈریشن کا آفیشیل پلیئر بن جاؤں۔ ایسے مجھے اگلے سال تک اولمپکس کی انٹری آسانی سے مل سکتی ہے۔ اس نے خوشی اور مایوسی سے سر جھٹک کر ونڈ سکرین سے باہر دیکھا تھا۔ اللہ دوسرا راستہ کھولے بغیر پہلا بند نہیں کرتے، وہ بہت رحیم ذات ہے۔ آپ فکر نہ کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ زمروش نے ان دونوں کا مزید حوصلہ بڑھایا۔ اما بیگم تو اب تک اشک بہا رہی تھی، روتی بھی کیوں نہ، بچے گھر بار شہر سب سے جدائی جو نصیب میں آ گئی تھی۔ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں، وقت بھی بدل جاتا ہے، لیکن انسان پہلے جیسا نہیں رہتا۔ حسد کی ضد میں آئے رشتے پھر سے نہیں سنوارے جاتے۔ کہا جاتا ہے زندگی میں 3 مراحل آتے ہیں، وہ سہتا ہے، وہ سیکھتا ہے، وہ بدلتا ہے۔ نواب شاہ میر احسانی پہلے 2 مراحل سے گزر چکے تھے۔ انہوں نے دھوکہ سہا تھا اور اس سے سبق بھی سیکھا تھا۔ اب بدلنے کی باری تھی، اور یہ تبدیلیاں کتنی مثبت ثابت ہوتی ہیں یہ تو وقت ہی طے کرنے والا تھا۔ شب و روز گزرتے گئے۔ کوئٹہ آ کر مہابیر شفیق صاحب کی نصیحت کے مطابق بلوچستان سپورٹس فیڈریشن کا آفیشیل فینسنگ پلیئر بن گیا۔ نیشنل لیول پر فینسنگ کے ہر چھوٹے بڑے مقابلے میں اس کا نام ضرور پایا جاتا۔ آغا صاحب نے دوبارہ صوبائی اسمبلی کے رکن کے لیے اپنا نام لکھوایا۔ سمروش اور اما بیگم نے گھر کی ساری ذمہ داریاں سنبھال لی تھی۔ 1 مہینہ کیسے گزرا وقت کا پتہ نہ چلا، اور پھر وقت اپنے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہر زخم پر مرہم لگاتا رہا۔ دوستوں اقربا سے ان کو ہزار کی خبریں بھی ملتی رہیں۔ یوشا کے ظلم سے وہاں کے عوام کافی تنگ تھے، لیکن غریب لوگ وہی رہنے کے پابند تھے۔ مجھے صوبائی اسمبلی میں سیٹ مل جائے، پھر میں اس کے جبر کو توڑنے کی کوشش کروں گا۔ آغا صاحب نے چائے کا گھونٹ پیتے ارادہ بنایا تھا۔ وہ چاروں موسم خزاں کے ہلکی ٹھنڈی ہواؤں میں چھوٹے لان میں رکھی چیئرز پر بیٹھے تھے۔ مہابیر نے ان کی بات پر سر کو خم دیا تھا کہ گیٹ پر دستک ہوئی۔ سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ اپنا کپ رکھ کر اٹھا اور گیٹ کھولا کہ چہک گیا۔ مہابیر بابا، اپنے وفاداروں کو اندر نہیں آنے دو گے؟ بہادر کاکا اپنے دیسی اسٹائل میں کہتے جالی خفا ہوا، اور دائیں اور بائیں جانب سے دونوں گھوڑوں کی لگام تھام رکھی تھی۔ بہادر کاکا، آئی مسڈ یو۔ مہابیر ان کے سینے سے لپٹ گیا۔ بہادر کاکا نے خوشی کے آنسو اندر اتارتے پلکیں جھپکاتے اس کے گرد بازو حمائل کر دیے۔ اس سے مل کر بہادر کاکا اندر آ کر آغا صاحب، اما بیگم اور زمرود سے ملے تھے۔ اتنی دیر میں مہابیر باری باری اپنی چاروں گھوڑوں کو اندر لا کر دالان کے ایک کونے میں کھڑے کر گیا۔ جیسے ہر جانور کی اپنی ایک مخصوص بو ہوتی ہے، ویسے ہی گھوڑوں کے بھی مخصوص بو تھی۔ جو زمروش کی نتھنوں میں پڑی تو اسے اپنی طبیعت ناساز محسوس ہوئی۔ پہلے متلی سے ہوئی تو وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر کیک روکتی اندر کو بھاگی۔ اس سے کیا ہوا؟ اسے یوں جاتے دیکھ کر آغا صاحب فکر مند ہوئے۔ میں دیکھتی ہوں، اما بیگم اس کے پیچھے ہولی۔ مہابیر کی مسکان سمٹ گئی۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا پہنچ تک آیا، مگر اس سے آگے جا نہیں سکا۔ دل میں کئی سارے خیالات جنم لے رہے تھے۔ مہابیر، ایسے طبیعت ناساز ہوئی ہے، کچھ غلط کھا لیا ہوگا؟ ڈونٹ وری۔ آغا صاحب اس کا اضطراب سمجھ کر اس کے پاس آئے اور کندھے کے گرد بازو حمائل کر کے تسلی دی۔ ان کی بات پر مہابیر سر کو خم دے کر مسکرایا۔ مزید 5 منٹ انتظار کے بعد اما بیگم کمرے سے باہر آئی۔ ان کی مسکان دے دینی تھی، آنکھوں کی چمک اور چہرے پر خوشی صاف ظاہر تھی۔ سب خیریت ہے؟ آغا صاحب نے استفسار کیا۔ اما بیگم کی نظر مہابیر پر تھی۔ ان کی آنکھوں میں خوشی اور ناز کے ملے جلے جذبات سے نمی اتر آئی۔ مہابیر ان کے گویا ہونے کا منتظر تھا۔ وہ ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ اما بیگم نے اسے خود سے لگایا، پھر پیشانی پر بوسہ دیا اور دعائیں دینے لگی۔ ان کے انداز سے آغا صاحب معاملہ کچھ حد تک سمجھ گئے تھے، مگر تصدیق ان کے منہ سے سننا مناسب سمجھا۔ مہابیر کو پیار کر کے انہوں نے شامیر صاحب کی جانب رخ کیا۔ مبارک ہو شامیر، آپ دادا بننے والے ہیں، انہوں نے چہکتے ہوئے کہا۔ شامیر صاحب کھلکھلا اٹھے، ان کا اندیشہ صحیح ثابت ہوا تھا۔ آپ کو بھی مبارک ہو، دادی بننے والی ہیں۔ ان کو مبارکباد دے کر انہوں نے مہابیر کو دونوں کندھوں سے تھام کر شان سے گلے لگایا۔ باپ بننے کی خوشی مبارک ہو مہابیر۔ اللہ آپ کو، زمروش کو اور آنے والے مہمان کو نظر بد سے بچائیں، صحت و عافیت بھری زندگی دے۔ انہوں نے دعا دیتے اسے خود سے الگ کیا۔ مہابیر اس احساس کا اظہار نہیں کر پا رہا تھا، وہ خوش بھی تھا اور نہیں بھی۔ ماں باپ کی خوشی دیکھتے وہ کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ آغا صاحب نے چند رقم نکال کر بہادر خان کو غریبوں میں صدقہ دینے کو کہا۔ وہ اتنی ہی خوشی سے سر کو خم دے کر گیٹ کے پار نکل گیا۔ مہابیر چھوٹے قدم اٹھاتا اندر داخل ہوا۔ زمروش بلش کرتے بیڈ پر نیم دراز بیٹھے چھوٹا تکیا کوت میں لیے ہوئے تھے۔ وہ بے تاثر انداز میں سر جھکائے اس کے سامنے بیٹھا۔ مہابیر، کیا ہوا؟
خوش نہیں ہو؟ زمروش اسے یوں چپ دیکھ کر متفکر ہوئی. خوش ہوں، بہت خوش ہوں زمر، پر ایک ڈر بھی ہے جو خوشی کا اظہار کرنے نہیں دے رہا. وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر گویا ہوا. کس بات کا ڈر؟ زمروش نے اپنائیت سے پوچھا. یہ بچہ میرے جیسا ہوا پھر؟ مسلح بھینچ کر اسے دیکھا تھا. مہابیر، ہمارا بچہ ہے، آپ کا بچہ آپ کی جیسا ہی ہوگا نا؟ وہ بات شرارت میں لے گی. پر اس کا دماغ میرے جیسے نہیں ہونا چاہیے. اسے میرے جیسا اب نارمل نہیں ہو، صرف تمہارے جیسا نارمل ہونا چاہیے. وہ اب بھی خوف کا شکار ہے. آپ نارمل ہو، آپ کے دماغ کو کچھ نہیں ہوا. زمروش نے اس کی تھوڑی اوپر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یقین دہانی کرائی. اب جا کر نارمل ہوا ہوں، پہلے تو نہیں تھا نا. میں جانتا ہوں مجھ پر کیا گزری ہے. مجھے پتا ہے میرے بچپن میں نے کیا کچھ سہا ہے، اور میں یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ میرا بچہ بھی وہ سب دیکھے. وہ جھنجھلا کر کھڑا ہو کر زمروش اسے دیکھتی رہ گئی. 25 سالوں میں سے کن کن تکلیفوں سے گزرا ہوں. گلی کوچے میں لوگ پاگل پاگل کہہ کے چڑھاتے تھے، مارتے تھے. اسی کمزوری کی وجہ سے میں کبھی اسکول مدرسہ نہیں جا پایا، تعلیم سے محروم رکھا گیا مجھے. سب مجھے دیکھ کر افسوس کیا کرتے. اکثر لوگ تو مجھے کنویں میں پھینک دینے کا مشورہ دیتے تھے، کچھ لوگ بھوکا مار دینے کی تجویز کرتے. ان کے نزدیک میں کوئی نابغہ چیز تھا. اکثر جاہل عوام میری بیماری کو اللہ کے عذاب کا نام دیا کرتے. دادا جان اور آغا صاحب نے کوشش کی، پر لوگوں کا نظریہ نہیں بدل پائے اور کوئی مجھے مزید تنگ نہ کرے، اس لیے میرے ہاتھ میں تلوار پکڑا دی. نصیحت سے نہ صحیح، ڈر اور خوف بٹھا کر ہی صحیح، بس لوگوں کو چپ کرا دیا. وہ دکھ اور کرب کی انتہا سے کام کیا. زمروش اس کے پاس آئی اور پیچھے سے ہی اس کے کندھے پر سر رکھ کر پرسکون کیا. آپ کی باتیں اپنی جگہ بالکل درست ہیں، پر مہابیر، اولاد اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ انسان کو سب سے بہترین تخلیق کرنے والی ذات ہے. جیسے اللہ بنائیں گے ہمارا بیبی ویسا ہی بنے گا انشاءاللہ. کچھ چیزیں انسان کے بس میں نہیں ہوتی، وہ چیزیں اللہ کے سپورٹ چھوڑ دینی چاہیے. مجھے اللہ پر پورا یقین ہے، اور آپ پر بھی پورا یقین ہے. آپ اچھے بیٹے ہیں، اچھے شوہر ہیں، اور ایک اچھے باپ بھی بن کر دکھائیں گے. اس نے حقیقت سمجھائی. مہابیر اپنے خدشہ دور کرتے مڑا اور اسے اپنے حصار میں لے کر ماتھے پر بوسہ دیتے مشکور ہوا. ان کا رشتہ ایک قدم اور مضبوط رتبے کی جانب بڑھا تھا. میاں بیوی سے ماں باپ کا رتبہ، اور یہ رتبہ دنیا کے تمام رتبوں سے افضل ہے.